لیکن چوئی صاحب اس میں جو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا نعرہ رہا تھا آج تک وہ یہ تھا اقبانی کی رہائی کا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ عوام بددل ہیں، بے حال ہیں، سارے ہیں، ویسے بھی حکومتوں سے عوام کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، بٹ دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ، اور اس کے اندر ہم حکومت کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. اس وقت بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی. کیا پی ٹی آئی نے اپنے کسی بیانیے میں یا کبھی تحریک سے پہلے یا ابھی بھی جو بیانیہ ہے اس کے اندر عوام کو درپیش مسائل کا تذکرہ کیا کہ عوام کو یہ مسائل درپیش ہیں اس لیے ہم باہر نکل رہے ہیں تو عوام ہمارا ساتھ دیں؟ کیا انہوں نے اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا کہ عوام کے ساتھ وہ کنیکٹ کر سکیں؟ دوسرا، پی ٹی آئی کا اپنا نعرہ یہ تھا کہ پہلے مزاحمت پھر مفاہمت، تو وہ تو خود نعرے لگاتے تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، تو وہ تو یہ کرنے میں کسی حد تک بھی کامیاب نہیں رہے. ستی آپ کا سوال ہے نا، اس کا ون لائنر جواب یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح درست فرمایا کہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس ایک ون پوائنٹ ایجنڈا تھا سہیل آفریدی کا سی ایم بننے کے بعد کہ بانی کے لیے ریلیف، ان کو جیل سے نکالنے کے لیے کوشش. ٹھیک ہے، 27 سپٹمبر اگر اس میں ناکام ہوتے ہیں تو میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آفریدی صاحب سی ایم کی پوزیشن پہ نہیں رہیں گے. آج رپورٹر نے بھی سوال کیا کہ آپ 10,000 بندے نکال نہیں سکتے، آپ خود دعویٰ کر رہے ہیں. یہ چودھری غلام حسین صاحب، اشفاق اسحاق ستی یا حسن ایوب دعویٰ نہیں کر رہا، آپ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ 20 لاکھ لے کے آئیں گے بندے. اس کے لیے دیر ہیز ٹو بی اے پریپ، کوئی موبلائزیشن، کوئی تنظیم سازی، کوئی لوگوں کو آپ نے ایکٹیو کرنا، ان کے سامنے جا کے بات کرنا کہ ہم لے کے نکلنا چاہ رہے ہیں. آپ نے کیا کے پی کی حد تک ہی صحیح، کیونکہ باقی جگہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں، ساری چیزیں، وہاں پر کچھ ہوتے دیکھا؟ دیکھیں، ایک تو آپ کے سوال کا میں نے جواب دے دیا کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، اگر انہوں نے ایک فائنل ڈیڈ لائن دے دی ہے، ڈیٹ دے دی ہے، اگر اس میں تحریک کے اندر آفریدی صاحب سنجیدہ نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے 27 سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں. تو 27 اگر کامیاب نہیں ہوتی تو آفریدی صاحب ول ناٹ ہولڈ دس پوزیشن ایز سی ایم. یہ میری اسیسمنٹ ہے، یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے ایسے ہوگا. پریپریشن ویسے جو آپ اسلام آباد کے اندر موجود ہے، جمعہ 8 دن ہے، وہ میرے حال میں حسن کا بھی یہی تجزیہ تھا. دی پٹ اپ اے گڈ شو ویری ریسنٹلی ان پشاور. چلیں، ان کا اپنا ہوم سٹے ہے، وہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا. اس سے پہلے وہ کراچی میں جب شروع میں آئے تھے، انہوں نے لاہور گئے، کراچی گئے، اور لوگ ہیں. دیکھیں، کیا ہم آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو سابقہ حکومتی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی کوئی سپورٹ بیس نہیں ہے یا اس کی فالوئنگ نہیں ہے، جو ان کے سمپتھائزر نہیں ہے، تو میری یہ تو ہم نہیں بات کر رہے نا، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کہی تھی، خان صاحب کی پاپولیرٹی ایک الگ چیز، اور اس کے بعد عوام، لیکن عوام کو نکالنا، موبلائز کرنا، میں نے وہی قیادت کی ذمہ داری. اگر ناکام ہوئے تو ہی ول ناٹ ہولڈ دس پوزیشن ایز اے ایڈ کروں اس بات میں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بات خاور گھمن صاحب کہہ رہے ہیں، اگر تو میرے ایک سینئر نے نہ کہا ہوتا کہ یہ تم شفیع جان کی کیا تعریفیں کرتے ہو، بس چھوڑ دو اس کو، تو پھر تو میں یہاں پر کہتا کہ جناب اللہ کرے کہ ناکام ہوں یہ لانگ مارچ میں، تاکہ شفیع جان صاحب جو ہے چیف منسٹر بنے. لیکن اب میں یہ بات نہیں کروں گا. آج شفیع جان صاحب میرے فیوریٹ ضرور تھے، لیکن جو میرے سینئر کا حکم ہے تو پھر وہ سر آنکھوں کے اوپر ہے، تو میں اب ان کو فیوریٹ اپنا جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے جی کہ سہیل آفریدی صاحب کی دیکھیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. ان کی ترجیحات سیلف پروجیکشن ہے. ان کی ترجیحات جو ہے وہ یعنی وہ کپتان چپل سے لوئی وتان تک کا سفر انہوں نے طے کیا ہے. یعنی وہ 5 لاکھ روپیہ کل اثاثے رکھنے والا بندہ جب 4-4.5 لاکھ روپے کا جوتا پہنتا ہے تو بندہ اس سے سوال کرتا ہے نا کہ کہاں سے آیا. اب ان کو تحفے میں اگر جوتے مل رہے ہیں تو پھر تو بڑی تعجب کی بات ہے، چاہے مہنگے جوتے کیوں نہ ہوں. دوسرا، اس کے بعد پھر انہوں نے وہ جوتا پہنا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ ایک دفعہ تنقید ہوئی ہے، انہوں نے دوبارہ نہیں پہنا وہ جوتا. اب وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب رنگ گئے ہیں وزارت اعلیٰ کے رنگ کے اندر، اور سب سے بڑی ان میں جو میں جو سمجھ رہا ہوں کہ ان میں جو خرابی یہ پیدا ہوگی ہے کہ ان میں ایروگنس آ گئی ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ بظاہر آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے ان کو، وہ کس طریقے سے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر علیمین آ رہا ہے تو وہاں سے نکل جائیں گے، شیر افضل آ رہا ہے تو وہاں سے نکل جائیں گے اور منہ بنا کے نکلیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ چیز صاف ویزیبل ہوتی ہے کہ جناب آپ کا جو چہرہ ہے وہ جب آپ کو بات کر رہے ہوں اور وہ ساتھ نہ دے رہا ہو تو ان کے چہرے کے اوپر بہت سی چیزیں ویزیبل ہو جاتی ہیں. تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے عزت دی ہے، ان کو کھلے دل کا ہونا چاہیے تھا. یعنی ان کے جو حریف بھی رہے ہیں چاہے ود ان پارٹی، دیکھیں جب وہ چیف منسٹر نہیں رہا، آپ چیف منسٹر بن گئے، اللہ نے آپ کو یہ مقام دے دیا ہے، تو آپ جھک کر ملو
عزت دو اس کو, ٹھیک ہے, تاکہ کل جب آپ جاؤ گے تو آنے والا آپ کو عزت دے.